تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے آموز کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے اور ہم اس کے چوتھے باب پر ہیں، اور اس باب میں بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے دوسرا پیغام ہے۔ عزیزو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے باب میں 8 قوموں کی عدالت کا بیان ہوا، لیکن تیسرے، چوتھے اور 5ویں باب میں خدا کے لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی، بھائی آپ کیسے میں ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، ہم چوتھے باب پر پہنچ چکے ہیں، اور اسے پڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس کا عنوان بیان کریں۔ اس کا عنوان ہے کہ بنی اسرائیل رجوع نہیں لائے، اور 6 تا 11ویں آیت میں اس قوم پر نازل ہونے والے غضب کا واضح طور پر بیان ہے۔ افسوس کہ ہر بار لکھا ہے کہ تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ میں کہوں گا کہ پچھلی آیات 1 تا 5 آیات تک ہم اس کو تنبیہ کہہ سکتے ہیں، اور خدا نے بسان کی گایوں کو غضبناک عدالت سے ڈرایا، اور پھر ان کی بے معنی عبادت کا ذکر کیا۔ وہ خدا کی نظر میں کچھ معنی نہیں رکھتیں، اور آخر میں 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنے خدا سے ملنے کو تیار ہو۔ اور میں کہوں گا کہ یہ آخری بلاوا اور آخری اپیل ہے، کیونکہ ایک دن کہیں نہ کہیں پر ہمیں اپنے خدا سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں پہلی 5 آیات پڑھوں گا۔ اے بسن کی گایو جو کوہ سامریا پر رہتی ہو، اور غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی، اور اپنے مالکوں سے کہتی ہو لاؤ ہم پئیں، تم یہ بات سنو۔ خدا نے اپنی پاکیزگی کی قسم کھائی ہے کہ تم پر وہ دن آئیں گے جب تم کو آنکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کو شستوں سے کھینچ لے جائیں گے، اور خداوند فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک اس رخنا سے جو اس کے سامنے ہوگا نکل بھاگے گی، اور تم قید میں ڈالی جاؤ گی۔ بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو، اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو، ہر سنہ اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دے یکی لاؤ، اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزارو، اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہیں، خدا فرماتا ہے۔ بھائی یوسف، پہلی آیت سے یہ الفاظ بس کی گایوں کے لیے ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں اس کی گایوں سے کیا مراد ہے؟ بسن کی گایوں سے مراد اموس بادشاہ کے ایام میں موجود اشرافیہ کی خواتین سے ہے، مطلب اشرافیہ کی خواتین۔ تیسرے باب کے آخر میں اموس نے ان کے مردوں کی بات کی، اور چوتھے باب کی شروعات میں اشرافیہ کی خواتین کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں کچھ اچھا نہیں لکھا۔ ان کے زمستانی اور تابستانی گھر تھے، اور وہ ہاتھی دانت کے گھروں میں رہتے تھے۔ اخیاب نے ہاتھی دانت کا گھر بنایا۔ جی، یہاں بسن کی گائے بھی اس اشرافیہ کی خواتین ہے، لیکن افسوس یہاں پر لکھا ہے غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی ہیں تاکہ دولت مند ہوں۔ وہ ظلم کرتی ہیں اور ان کو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور میں کہوں گا کہ ان کے لیے سب سے اہم چیز یہ تھی کہ وہ شاندار زندگی بسر کریں، اور وہ اس بات کو ہرگز نہیں سوچتیں کہ وہ خدا کا سامنا آخر کیسے کریں گی۔ ایزابیل نے نبات کو سنسار کرتے ہوئے خدا کے خوف کے بارے میں نہیں سوچا، اور انسان اپنے ظلم اور غضب میں ایسا ہی ہے۔ یقیناً خدا ایسا ظلم دیکھ کر خاموش نہیں رہتا۔ وہ جب ظلم دیکھتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، لیکن خدا قہر کرنے میں دھیما ہے۔ ٹھیک ہے۔ جغرافیائی طور پر یہ جگہ پہاڑ کے نیچے موجود تھی۔ ہرمون یہ وہ پہاڑ ہے جہاں خدا کے کرم اور اس کے ساتھ رفاقت کا ذکر ہوا۔ ان خواتین کا رفاقت اور برکت سے سروکار نہیں، انہیں صرف اپنی ہی پرواہ تھی۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیں کہ جو شخص فکر میں رہتا ہے اور اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ خدا سے رفاقت رکھنا بھول جاتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ بسن یردن کے مشرق میں ہے۔
शुमाल में कोहे हरमोन से लेकर बहरे कुलजम तक है और ये सारा का सारा इलाका बसन का था। उसकी चरागाहें मशहूर हैं, इसीलिए यहाँ बसन की गायों के अल्फाज इस्तेमाल हुए क्योंकि वो खूब खाती थीं। बसन की गायें खूब चारा खाती थीं और कोई उनकी रखवाली नहीं कर सकता था। अमूस नबी ने उन खवातीन को इससे तशबीह दी क्योंकि उनके लिए बसन की गायों के सिवा कोई और तशबीह मौजूद ना थी। जो खूब खाती और कोई उनको चरा नहीं सकता था, उनकी बदी बढ़ गई और वो खुदा को भूल गए और उसका इनकार किया। और क्योंकि वो खुदा को भूल गए और इसका जिक्र किया। आमतौर पर अमूस के अयाम में जी। लोग ऐसे ही थे। बेशक हर दौर में दीनदार लोग भी मौजूद थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो दीनदार लोग बहुत कम थे और वो लोग इतने नुमाया ना थे। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस वक्त के अक्सर मर्द और औरत सभी बदकार थे और वो खुदा को भूल गए और उन्हें खुदा सही। की कुछ परवाह ना थी। और आज भी दुनिया की हालत ऐसी ही है। चंद दीनदार लोग हैं, यानी चंद मर्द और ख़वातीन, और आज भी दुनिया की हालत बदली नहीं है। और उनके ज़मस्तानी और ताबिस्तानी घर हैं और उनके घर सच में हाथी दांत के बने हुए हैं और वो बसन की गाय से मुख्तलिफ नहीं, जो सामरिया में रहती हो और गरीबों को सताती और मस्कीनों को कुचलती और अपने मालिक से कहती हो लाओ हम पिएं, और वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जालिम हैं। जी इसीलिए उनकी अदालत की बहुत सी वजूहात हैं, जी इसलिए कि सिर्फ उन्हें अपनी ही फिक्र रहती है, क्योंकि वो गरीबों को सताते हैं। खुदा ने उनकी अदालत की, तुम पर वो दिन आएंगे जब तुमको आंकड़ियों से और तुम्हारी औलाद को शिस्तों से खींच ले जाएंगे। और खुदावन फरमाता है, तुम में से हर एक उस रखना से जो उसके सामने होगा निकल भागेगी और तुम कैद में डाली जाओगे। ये अदालत कब और कैसे हुई? देखें भाई, ये बहुत जिल्लत की बात है। खुदावन ने उनकी बर्दाश्त की, लेकिन आखिर में उनकी अदालत हुई। तुमको आंकड़ियों से खींच ले जाएंगे। ये एक शख्स के लिए बहुत जिल्लत की बात है कि उसके नाक में नकेल डाली हो। ये सिर्फ बसन की गायों के साथ नहीं, बल्कि दूसरे तवारीख के 33वें बाब के मुताला करने से हमें मालूम होता है कि मनस्सी बादशाह शरीर था, वो भी आंकड़ियों से खींचा खींचकर गया। ले जाया गया था। पर खुदा ऐसी जिल्लत नहीं चाहता, लेकिन अफसोस उन्होंने गरीबों को सताया और मस्कीनों को कुचला। वो खुदावंद से क्या तवक्को करते हैं जब तुमको आंकड़ियों से और तुम्हारी औलाद को शस्तों से खींचकर ले जाएंगे, तो हर एक रखने से जो उसके सामने होगा निकल भागेगी और तुम कैद में डाली जाओगी। निकल भागेगी। ये कब हुआ? जब असूरियों ने उनको असीर किया। सही। जब असीर आया तो फिर उन 12 कबीलों को आकर असीर कर लिया। ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरा हुआ। फिर नबूकदनज़र के अयाम में जनूबी सल्तनत में ये सब पूरा हुआ। मैं कहना चाहूँगा, जब खुदा का गज़ब नाजिल होता है तो अमीर गरीब में फ़र्क नहीं रहता। पानी के तूफान के वक्त अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं था, और सदूम और अमूरा की तबाही में भी अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं था। नबूकदनज़र के वक्त अमीर और गरीब में कुछ फ़र्क नहीं था, और रोमी तीतुस के दौर में भी अमीर और गरीब में कोई फ़र्क ना था। तो फिर क्या मुस्तकबिल में अमीर और गरीब के दरमियान कोई फ़र्क होगा? यहाँ पर मैं कहूँगा कि जब हम मुकाशफा के 6 बाब की 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर ये अल्फाज वाज़े नज़र आते हैं कि ज़मीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों की चट्टानों में जा छुपेंगे और पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रे के गज़ब से छुपा लो, क्योंकि उसके गज़ब का रोज़ आ पहुंचा सही। है। और लिखा है, दाना शख्स वो है जो खुदा से मिलाप करे। यसाया 27 में लिखा है, पर अगर कोई मेरी तवानाई का दामन पकड़े तो मुझसे सुलह करे। वो शख्स दाना है, और हम सही। खुदा से सुलह करने में हरगिज ताखीर ना करें, क्योंकि एक दिन वो अदालत करेगा। खुदा उनका गजब जाहिर हो जाएगा। सही। चौथी आयत, और बैतैल में आओ और गुनाह करो और जलजाल में कसरत से गुनाह करो। हर सुबह अपनी कुर्बानियां और हर तीसरे रोज दयकी लाओ। इन अल्फाज के क्या मानी है? मैं चौथी आयत को दूसरी तरह पढ़ूंगा।
बैतेल में आओ और गुनाह करो और जिलजाल में कसरत से गुनाह कराओ। यहाँ ये तंजिया तौर पर लिखा है कि खुदा उनको कहता है बैतेल में आओ और गुनाह करो और बदी करना ना भूलो और जिलजाल को जाओ और वहाँ अपनी खताएं करना ना भूलो। खुदा ये कहता है हर सुबह अपनी कुर्बानियाँ और हर तीसरे रोज अपनी दैयकी लाओ, बल्कि हर 3 साल, क्योंकि वो हर 3 साल में दैयकी देते थे। यकीनन ये ज़ाहिरी इबादत और नापाकी की जिंदगी का अमेज़ा है। जी हाँ, पर मैं कहूँगा कि लोगों की तारीख में बैतेल और जिलजाल के साथ अच्छी बातें जुड़ी हुई थीं। सही। और बैतेल वो जगह है जहाँ पर अब्राहम ने क़याम किया था और खुदावंद के लिए मज़बा बनाया था। और बैतेल वो जगह है जहाँ पर याकूब। खुदावंद याकूब को ख्वाब में दिखाई दिया था और याकूब ने उस जगह का नाम रखा और ये भी कि वो वहाँ वापस आएगा। और हम यशवा की किताब से जिलजाल के बारे में जानते हैं। ये वो पहली जगह है जहाँ लोगों ने क़याम किया, उन्होंने खतना करवाया और खुदावंद ने मिस्र की मलामत उन पर से हटाई। यहाँ से जंगों का यहाँ से आगाज जंगें हुआ। शुरू हुईं और वो वापस लौटकर यहाँ पर आए और ये सब खूबसूरत चीज़ें यहीं हुईं। और वो बैतेल जाकर गुनाह करते और जिलजाल जाकर खता करते, और आज के दिनों में भी ऐसा होता है। लोग कुछ जगहों पर जाते हैं और वो जगहें खुदा की हैं और वो सारी की सारी जगहें दरअसल बरक़ात से भरी हुई जगहें हैं, और मैं कहूँगा तो भी वो अपनी ज़िंदगी गुनाह और नापाकी में गुजारते हैं। हमें इससे क्या फ़ायदा? हमें कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तंज़िया तौर पर लिखा है कि बैतेल में जाओ और गुनाह करो, हर सुबह अपनी कुर्बानियाँ लाओ। यसाया के पहले बाब में लिखा है खुदावंद फरमाता है तुम्हारे ज़बियों की कसरत से मुझे क्या काम। खुदावंद के पास बहुत से ज़बिये हैं, उसको ज़बियों और दैयकी से ज़्यादा अहम चीज़ें दरकार हैं। और शुक्रगुजारी का हदिया खमीर के साथ गुजारो और रज़ा की कुर्बानी का ऐलान करो और उसको मशहूर करो। खुदावंद फरमाता है कि बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जो तेरा दायां हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। और दर हकीकत यहाँ पर वो रज़ा की कुर्बानियाँ चढ़ाते थे और उन्होंने अपने नेक कामों का ऐलान किया, क्योंकि ए बनी इसराइल ये सब काम तुम्हें पसंद हैं, खुदावंद खुदा फरमाता है। सही। इसलिए उन जगहों पर जाना जो खुदा की हैं, पाक मुकामों पर जाना और उन जगहों पर गुनाह करना और बुराई करना, ये सब आज भी होता है। जी हाँ, जी, बिल्कुल। और इसीलिए खुदा ने उन लोगों की अदालत की। भाई यूसुफ किस्त के इख्तिताम पर मसीही जिंदगी की बात करेंगे कि हमारी रोज की मसीही जिंदगी कैसी होनी चाहिए। हम अमली तौर पर इस पर बात करेंगे और हम इसको बयान करेंगे। हम अक्सर अमली चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं जो पाक होनी चाहिए, तो भी हम इन इबादात के दौरान गुनाह करते और ख़ता करते हैं। मतलब खुदाउन की खिदमत करते हुए हम जो हैं वो गुनाह करते हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हमें इसके मुतल्लिक बताएं। देखें, बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने हमें उस गुनाह के बारे में वाज़े तौर पर तंबीह की है और हमें सिर्फ खुदा के कलाम में लिखी गई बात को पढ़ना है। मसलन यसाया के पहले बाब में लिखा है, जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो। जब आप गुनाह में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसकी बारगाहों से दूर रहें। मुझ में बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। तो क्या खुदा हमें गुनाह पर उकसाता है? और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि क्या इससे ये मुराद है कि जब तक हम पाक मुकाम पर नहीं जाते हम गुनाह कर सकते हैं? और क्या खुदा सच में हमें गुनाह में ज़िंदगी बसर करने देता है? जब हम बैतेल और जिलजाल को जाएं तो हम माफ़ी पाते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या खुदा नापाकी और पाकी के लिए हमारा हौसला बढ़ाता है? यहाँ पर उसने तंजिया तौर पर कहा, खुदा को इस तरह की इबादत पसंद नहीं। बैतेल में आओ और गुनाह करो और जिलजाल में कसरत से गुनाह करो, मुझ में बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। देखें, ये ज़बूर 50 में वाज़े है, लेकिन खुदा शरीर से ये कहता है कि तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है? और मैं कहूँगा कि जब तक आप शरीर की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर खुदा की नज़दीकी का दिखावा ना करें। ये दिखावा है, जी, धोखा है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि खुदा के
نزدیک رہنا اور گناہ کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ سنگین ہے، کیونکہ اگر آپ گناہ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خدا سے دور ہوں، اس کی نزدیکی کا دکھاوا نہ کریں اور اس کے عدالت کے دن کی توقع کریں۔ اور اگر آپ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں تو اس سے کہیں کہ مجھے وہ پاک دل عطا کرے۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ خدا باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور اس کی خواہش رکھنا اچھا ہے۔ خداوند کے پاس آئیں اور اسے کہیں میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ لیکن اگر بدی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو خداوند خدا کو چھوڑ دیں اور اس کی عدالت کے دن کا آپ انتظار کریں۔ جی بھائی یوسف، بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ خدا نے سب کے لیے میز تیار کر رکھا ہے۔ ہم اپنی زندگی جیسے بھی بسر کریں، پھر 1 گھنٹے کے لیے گرجا گھر کی عبادت میں جائیں یا پھر پاک مقام پر جائیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کے نیک کام کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہ مٹا دے، لیکن خدا کی نظر میں ہماری زندگی ایک جز ہے۔ ہمارا باطن اور ظاہر کام کے دوران، گھر میں، گرجا گھر میں، ہر جگہ زندگی کے حصے نہیں۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہم دھوکہ کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زندگی روحانی ہے۔ جیسے گرجا گھر میں عبادت کے دوران اور اپنے گھر میں ہم مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ عبادت میں گزارا ہوا 1 گھنٹہ ہمارے دن کو ٹھیک کر دے گا۔ بے شک روزمرہ زندگی میں اس سے ہماری حالت میں بہتری آتی ہے۔ اگر میں تمام دن وفادار ہوں تو عبادت کے دوران خدا سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ روحانی اور زمینی زندگی دو الگ چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ دوگلی زندگی گزارتے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے بدکاری برداشت نہیں۔ ہم نے اس کتاب سے یہ سیکھا کہ جب ہمارا خدا کے ساتھ قریبی رشتہ ہو تو میں کہوں گا کہ ہم اس کے زیادہ جوبداں ہوتے ہیں، اور اس سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، صحیح۔ اور خدا کی نزدیکی ہمیں زیادہ ذمہ دار بناتی ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے جو میرے نزدیک آئیں۔ ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانیں اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں۔ اب اے خدا کو بھلانے والوں، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 5ویں آیت ہے، اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو۔ ہم جانتے ہیں کہ خمیر بھی گناہ کو ظاہر کرتا ہے، پھر اس نے شکر گزاری کے ہدیہ کے ساتھ اس کو کیوں منسوب کیا؟ ہم احبار کے 7ویں باب کو پڑھیں تو ہم سلامتی کی قربانی کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ شکر گزاری کی وہ قربانی ہے جو کہ خمیر کے ساتھ پیش کرتے تھے، لیکن وہ اس کو آگ میں جلایا کرتے تھے۔ یوں آگ میں جا کر اس کا اثر ختم ہوتا تھا۔ صحیح۔ مجھے پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب کی بہت اہم آیت یاد آتی ہے۔ پولس رسول نے فرمایا کہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو۔ دیکھیں، اس آیت کی میں کہوں گا وضاحت کرنا مشکل ہے۔ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ، عملی زندگی میں عملی حالت میں وہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جائیں۔ تازہ یعنی بے خمیر، تازہ اور نیا، اور اگر اس میں خمیر ڈالا جائے تو وہ خمیرہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ تازہ آٹا بنے رہو۔ بے خمیر یعنی جس پر خمیر کا اثر نہ ہوا ہو۔ اس لیے وہ کہتا ہے بے خمیر۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو، اور وہ کبھی خمیر نہ ہو۔ خمیر، اس نے ہمارے متعلق بات کی، ہمارے مقام اور رتبے کے متعلق ہم مستحکم ہیں، خدا کے سامنے بہترین ہوں، بے خمیر، جو اسے پسند آئے، اور ہم ٹھیک ہے، خمیر کے بغیر بے خمیر ہیں۔ عملی طور پر ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم کبھی بھی خمیر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ ہمارا تازہ رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ اپنی حالت پر غور کریں اور دھیان رکھیں، جب آپ کو محسوس ہو کہ برائی آپ کی سوچوں اور خیالوں پر اثر انداز ہو رہی ہے تو خدا کے پاس جائیں اور اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ اس طرح کرنے سے آپ تازہ ہو جائیں گے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ خدا کی نظر میں بے خمیر اور خمیر اکٹھا نہیں رہ سکتا، اور یہ ہماری حالت ہے، اور ہم خدا کے سامنے بہترین ہیں، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم دعا کے ذریعے اپنی اس حالت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ روحانی سبق ہے، یہاں اس کے لفظی معنی بھی ہیں۔ خدا نے انہیں عملی کام جاری رکھنے کو کہا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ خطا کریں۔ ہر صبح اپنی قربانیاں لاؤ اور تیسرے روز دہ یقین لاؤ۔ وہ قربانی گزرانتے ہوئے بھی خطا کرتے ہیں۔ ان آیات کے معنی یہ ہیں کہ جب تک انسان دیندار نہ ہو، ان مذہبی اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم ان کو کر بھی لیں تو آخر میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دیندار نہیں، اور نہ ہی خدا کا خوف ہمارے دل میں ہے۔ خدا ظاہری حالت سے دھوکہ نہیں کھاتا۔
داؤد نے گناہ میں گر کر کہا، اے خدا دیکھ تو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا۔ اگر محض خداوند جی۔ قربانی چاہتا تو یہ سب آسان تھا اور ہم ہزاروں ہزار قربانیاں گزران دیتے، پر خدا کو کچھ اور چاہیے، وہ باطن کی سچائی چاہتا ہے۔ یعنی انسان تو ظاہری حالت پر غور کرتا ہے پر خدا باطن پر نگاہ کرتا ہے۔ بالکل۔ شکریہ بھائی، پروگرام خدا کا آپ کو وقت برکت ختم دے۔ ہوا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں یہاں اور ہر جگہ موجود اپنے ناظرین سے یہ کہہ کر قسط کا اختتام کروں گا کہ خدا دل کو دیکھتا ہے۔ خدا اعمال سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اگر آپ پاک مقاموں میں جائیں اور دل میں برائی ہو تو یہ اس کو بالکل قبول نہیں ہے۔ خدا دل پر نظر کرتا ہے، وہ دلوں کو جانچتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے دعا کریں گے تو اسے پتہ ہوگا۔ اگر آپ حمد کریں اور دل میں بغض ہو تو اسے قبول نہیں۔ میرے عزیزو، خدا کو دھوکہ پسند نہیں ہے۔ خداوند میں بدکاری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ سو ہمیں پیالے کو اندر سے صاف رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ فقط حقیقی دینداری سے ہو سکتا ہے، ظاہر سے نہیں۔ داؤد نے فریاد کی، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ آپ خداوند سے پاک دل حاصل کر سکتے ہیں۔ مسیح پر ایمان لائیں اور اس کو اپنا خداوند اور اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ تب پاک روح آپ میں بسے گا اور آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے، اور خدا آپ کو نیا دل بخشتا ہے تاکہ آپ اس کی عبادت کریں، خداوند کی عبادت کریں جیسے اسے پسند ہے۔ ظاہری کاموں سے باطنی پاکیزگی نہیں ملتی۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔